تو یہ قاعدہ ہوتا ہے، تجوید کا قاعدہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے جو ہے نا اللہ لفظ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اللہ کو ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں، اور اللہ لفظ سے پہلے لفظ پر ٹھیک ہے پیش ہو یا زبر ہو تب ہم اللہ کا لفظ پر پڑھتے ہیں۔ اس بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم، پھر رو پر زبر ہے، اس کو آپ پر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 5 تنوین کے متعلق ہے۔ تنوین کہتے کس کو ہے یہ ہم پڑھیں گے، اور تنوین والے لفظ کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے یہ آج کے سبق میں آپ سیکھیں گے کہ لفظ تنوین کہتے کسے ہیں، اور جس لفظ پر تنوین ہوتی ہے اس کو آپ کیا کہیں گے، اس کی آپ جو ہے نا ہجے کیسے کریں گے، تنوین والا جو لفظ ہوگا اس کو آپ نے کیسے ہجے کر کے پڑھنا ہے۔ ہجے کہتے ہیں جوڑ کو، تو کیسے آپ نے جوڑ کر کے پڑھنا ہے یہ بھی آپ آج کے سبق میں آپ سیکھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو سنیں اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں ہم۔ تو دو زبر دو زیر اور پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، منون، جس حرف پر تنوین ہوگی اس لفظ کو منون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب تعریف ہو گئی پوری۔ تو آپ سے پوچھ لیا جائے کبھی کہ منون کسے کہتے ہیں، تو جواب کیا ہے، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین جو ہوتا ہے نون ساکن ہوتا ہے، یعنی یہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جب ہم اس کی آواز نکالتے ہیں تو نون ساکن کی طرح پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ حمزہ دو زبر ان، جیسے نون ساکن دیکھ لینا ادھر، اس کو ہم نے یعنی نون ساکن کی آواز اس کی نکالی ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو میں نے حمزہ کیوں پڑھا ہے، کیونکہ آپ نے پیچھے والے سبق میں پڑھ لیا کہ الف پر جو بھی حرکت ہوگی، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یا جزم بھی ہے نا، جزم کا نشان اکثر ہوتا ہے، تو جزم کا نشان بھی ہے، یا دو زبریں ہیں، دو زیر ہیں، دو پیش ہیں، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ تو کلیئر ہو گیا۔ آگے تنوین کے ہجے اس طرح آپ نے کرنے ہیں، جیسے میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ زبر کی تنوین کے بعد لفظ زبر، دو زبر کی تنوین کے بعد کہیں پہ الف ہو یا ہو، لفظ خالی الف دیکھ لیں، خالی ہے، اس کو میں نے الف پڑھا ہے، یعنی زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ جزم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم الف پڑھتے ہیں۔ تو زبر کی تنوین کے بعد کہیں یہ نشان ہو، یہ الف ہو، تو یہ لکھنے میں لکھا جاتا ہے لیکن پڑھتے وقت ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ تو اب دیکھ لیں، اس کے میں ہجے پڑھوں گی، اس کو رواں بھی ایک ساتھ پڑھوں گی، تو آپ نے ایسے بالکل مشق کرنی ہے۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، یہاں پہ آپ نے مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے، جو لفظ کا جو مخرج ہے آپ نے لفظ کو وہیں سے ادا کرنا ہے۔ تو دو زبر تن، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، 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 تن۔ اب اس تو میں فرق ہے، کیسے، یہ تا باریک ہوتا ہے، یہ تو کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں، لیکن مخرج دونوں کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ز دو زبر زن، ز دو زیر زن، ز دو پیش زن، 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 زن۔ ذال دو زبر زن، ذال دو زبر زن، ذال دو زیر زن، ذال دو پیش زن، 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 زن۔ اب اس میں بھی آپ نے فرق کرنا ہے، یہ زا سیٹی کی آواز آئے گی، اس دال کو آپ نے نرمے سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آگے زو دو زبر زن، زو دو زیر زن، زو دو پیش زن، 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 زن۔ ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر فن، ثا دو پیش ثن، ثن، فن، ثن۔ اب دیکھیں یہ حروف، اس کا مخرج اور اس کا مخرج دونوں سیم ہے، لیکن کیا ہے، اس کو آپ پر کریں گے اور اس کو آپ باریک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا نرمی سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، یعنی نرمی سے پڑھیں گے آپ فن، فن، ثن، اور اس میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ آگے سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، 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 سن۔ اب اس کو رواں پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے، سن، سن، سن۔ صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، 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 سن۔
اس کو آپ نے پر کرنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. دیکھ لیں آپ ادھر پیچھے آپ نے پڑھا ہے، جو چیز نوٹ کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور یا آ جائے تو ہم اس کو نہیں پڑھتے. اب دیکھیں دال کے بعد جو یا ہے لکھنے میں تو لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو جب پڑھیں گے تو یہ یا کو نہیں پڑھیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ دال دو زبر دن. اسی طرح دو زبر کے بعد الف آیا ہوا تو اس کو ہم نے شمار یعنی پڑھنے میں شمار نہیں کریں گے. لکھنے میں تو لکھا ہے لیکن ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو شمار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آگے میں جلدی سے رواں رواں پڑھ دیتی ہوں. آپ نے اس کو ہجے بھی کرنا ہے، رواں دونوں طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، لیکن شارٹ ٹائم میں تو میں آپ کو یہاں پہ رواں بتا دیتی ہوں. کاف دو زبر کن، کن کن، قن قن قن. اس کو باریک اس کو موٹا. ہا ہن ہن ہن، ہن ہن ہن. ٹھیک ہو گیا، اس کو موٹا اور اس کو باریک. ان ان ان، عن عین عن. یہ دیکھ لیں اس کا مخرج دونوں کا چینج ہے. اس کو حلق کے جو ہے نا انتہا یعنی آخری حصے سے ادا کریں گے اور یہ اس کو درمیان والے حلق سے نکالیں گے تو یہ باریک ہو جائے گا. خن خن خن، غن غن غن، بن بن بن، من من من، ون ون ون، فن فن فن، لن لن لن، نن نن نن، رن رن رن، جن جن جن، شن شن شن، جن جن جن.